أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ امیگریشن کاؤنٹر پہ لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ ایک لائن میں بھی کھڑا ہو گیا، اس میں ایک اولڈ مین جو امیگریشن آفیسر جو تھا وہ لوگوں کو چیک ان وغیرہ کر رہا تھا اور ان کی امیگریشن کر رہا تھا، لیکن ہی واز ویری سلو، اس نے سلو وہ کام کر رہا تھا۔ تو میں نے اس کے برابر میں ایک اور دوسری ینگ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، وہ ذرا زیادہ تیزی سے کام کر رہی تھی۔ تو یہ میں نے دیکھتے ہوئے وہ اپنی لائن جو ہے وہ چینج کر لی اور اس لائن میں چلا گیا جس میں کہ ینگ لڑکی بیٹھی جلدی سے کام کر رہی تھی۔ لیکن یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، کیونکہ اس کا مجھے بعد میں اندازہ ہوا، کیونکہ جب آپ ایئرپورٹ پہ غیر ضروری حرکتیں کرتے ہیں اور سیکیورٹی کیمراز وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو آپ سیکیورٹی والوں کی نظر میں آ جاتے ہیں، اور پھر آپ کی ہر چیز زیادہ سکروٹنی سے کی جاتی ہے، زیادہ اچھے طریقے سے چیک کی جاتی ہے، اور پھر کویسچن اور آنسر وغیرہ بھی بہت زیادہ کی جاتی ہے، جو کہ میرے ساتھ بھی ہوا۔ جیسے میں نے اس لیڈی آفیسر کے پاس پہنچا تو اس نے میرا پاسپورٹ لے کر ایک طرف بیٹھنے کے لیے کہا اور خود پچھلے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر جو باقی پیسنجر تھے ان کو ڈیل کرنے لگ گئی۔ میں حیران اور پریشان ایک طرف بینچ پر بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا۔ مجھے اس وقت بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کس بات پر کیوں لوگوں کے سامنے بٹھا کر انتظار کرنے کو کہا گیا ہے۔ اس نے مجھ سے ایک مرتبہ بھی کوئی بات نہیں کی، بس میرا پاسپورٹ دیکھا اور مجھے ایک سائڈ پہ بٹھا کے اور اندر چلی گئی، اور پھر واپس آ کر دوسرے پیسنجر سے ڈیل کرنے لگ گئی۔ جس بینچ پر مجھے بٹھایا گیا تھا وہ امیگریشن کاؤنٹر کے بالکل ساتھ ہی تھا، اس لیے مجھ پر جو بھی پیسنجر امیگریشن کرانے آ رہے تھے وہ سب مجھے دیکھ رہے تھے، جس سے مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے میں کوئی وہاں پر ایک مجرم کے طور پہ بیٹھا ہوں۔ البتہ یہ لیکن یہ جو چیز تھی یہ مجھے بہت زیادہ تکلیف دے رہی تھی، اور مجھے بڑا آڈ فیل ہو رہا تھا کہ میں وہاں پر ایسی حالت میں کیوں بٹھایا گیا ہوں۔ امیگریشن کا اثر رویہ میرا آسٹریلیا میں بھی ہوا تھا جب میں گیا تھا، اور وہاں پر امیگریشن والوں نے بھی میرے ساتھ ایسے ہی کیا تھا۔ جب کافی دیر کے بعد مسافر تقریباً ختم ہو گئے تب ایک بوڑھا سا امیگریشن آدمی جو کہ دیکھنے میں کوئی پاکستانی لگ رہا تھا میرے پاس آیا اور مجھ سے سوالات پوچھنے لگا۔ میں نے اس کے تمام سوالات کے جواب دیے۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد ایک اور انگریز امیگریشن آفیسر ادھر آ گیا اور اس سے کہنے لگا کہ یہ کیس تمہاری پریکٹس کے لیے کافی اچھا ہو سکتا ہے، اور یہ میرا خیال تھا کہ وہ کوئی کالا آفیسر جو تھا وہ کوئی ٹریننگ لے رہا تھا۔ اس کالے آفیسر نے کوئی سوالات مجھ سے پوچھ کر مجھے کہا کہ نیچے بیسمنٹ طے خانے میں میرے ساتھ چلو۔ اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ میرے ذہن میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، لیکن جس طریقے سے مجھ سے سوالات پوچھے گئے تھے اور جس طریقے سے مجھے وہاں سے بٹھایا گیا تھا، اس کا مقصد مجھے انسلٹ کرنا تھا یا تذلیل کرنا تھا، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ سکی۔ میں نے امریکہ، جاپان، تائیوان، ملیشیا اور دوسرے ملکوں میں امیگریشن والوں کا سامنا کیا تھا، لیکن کسی بھی جگہ پر میں نے اتنا انسلٹڈ فیل نہیں کیا، بلکہ تذلیل کی ہی نہیں گئی، بلکہ یہاں پہ انگلینڈ میں مجھے ایسے طریقے سے پوچھ گچھ کی جا رہی تھی جیسے میں کوئی مجرم ہوں یا کوئی کلپریٹ۔ میرے پاسپورٹ پر امریکہ، جاپان وغیرہ کی امیگریشن کی اسٹیمپس لگی ہوئی تھیں، میرے پاس ورلڈ ٹور کا پروگرام اور ٹکٹیں موجود تھیں، لیکن پھر اس کے باوجود بھی مجھ سے جو کویسچننگ جو ہے نا وہ کی جا رہی تھی۔ لیڈی امیگریشن آفیسر نے شروع میں جو مجھ سے سوال کیا وہ یہ کہ پاسپورٹ یعنی آسٹریلین پاسپورٹ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ جیسے کہہ رہی ہو کہ کہاں سے خریدا ہے؟ جعلی بنوایا تھا؟ میں نے بھی خوشگوار موڈ میں تھا اور میں نے اس کو جواب دیا کہ یہ پاسپورٹ مجھے پوسٹ مین دے کر گیا تھا، اور حقیقت میں بھی یہ تھی کہ یہ جب میں آسٹریلیا کی سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کیا تھا اور مجھے پاسپورٹ ملا تھا تو مجھے پاسپورٹ اپنے پوسٹ آفس سے ہی ملا تھا۔ وہاں پر میں نے اپنا ایک پوسٹ باکس لیا ہوا تھا، تو وہیں پر میرا پاسپورٹ میل کیا گیا تھا، اور میں نے وہاں کی لڑکی جو کہ پوسٹ آفس میں کام کرتی تھی اسے حاصل کیا تھا۔ میرا جواب سن کر وہ انگریز لڑکی تھوڑی سی جھینپ گئی اور کہنے لگی کہ ظاہر ہے کہ پوسٹ مین ہی سے پاسپورٹ حاصل کیا جاتا ہے، لیکن تم نے کیا کیا تھا کہ یہ تم کو یہ پاسپورٹ مل گیا؟ میں اس کو بتانے ہی والا تھا کہ اس نے وہ ساتھ ہی پڑے ہوئے بینچ پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس نے میری بات بھی پوری نہیں سنی اور مجھے کہا کہ ادھر ایک سائڈ پہ بینچ پر بیٹھ جاؤ۔ یہ تو بہت زیادہ میرے لیے ایک ویری روڈ اور
انپروفیشنل بات جو تھی جو میں نے محسوس کی اس لڑکی نے کی. اینی ویز اب وہ میں اب ادھر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ تھا کہ مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا تھا کہ مجھ سے کم از کم وہ پوری طرح جو کویسچن وغیرہ پوچھ رہی ہے اس کے جواب تو سن لے، لیکن اس نے بات سنی انسنی کر دی اور مجھے کہا کہ ایک طرف بیٹھ جاؤ. اچھا یہ ہیڈنگ ہے جی، اس نے پوچھا کہ مسلمانوں کے کس گروہ سے میرا تعلق ہے. مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ میرے ذہن میں انگلینڈ کا ایک بہت اچھا امیج تھا کہ انگلینڈ میں ساری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ انگلینڈ سے ہی پھیلے ہیں اور یہ انہوں نے پوری دنیا پہ آم، وہ حکومت کی ہے اور حکمرانی کی ہے اور یہ بڑے ڈیسنٹ اور اچھے ویل مینرڈ قسم کے لوگ ہوں گے. لیکن ایسا نہیں تھا. جتنی پریشانی مجھے انگلینڈ کے امیگریشن والوں کے سامنے اٹھانی پڑی تھی اتنی پریشانی کہیں بھی نہیں ہوئی تھی. بہرحال مجھے نیچے بیسمنٹ میں لے جایا گیا اور ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھا دیا گیا جس میں ایک ٹیبل اور ایک ٹیبل کے اوپر بلب لگا ہوا تھا. یہ بالکل ایسا ہی کمرہ تھا جیسے کہ جاسوسی فلموں میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے. میں ادھر ہی بالکل پرسکون رہنے کی کوشش کر رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد کوئی آفیسر آیا اور مجھے ایک کاغذ جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا اور مجھے پکڑا دیا اور کہا کہ اس کو پڑھ لو. پھر اس نے بتایا کہ قانون کے مطابق ہم تمہیں آئی تھنک 72 آورس تک روک سکتے ہیں اور تم ہم سے کوئی سوال بھی نہیں کر سکتے. میں نے اسے پوچھا کہ تم نے کیوں مجھے روکا ہوا ہے. وہ کہنے لگا کہ ہم اپنی تسلی کرنا چاہتے ہیں اور یہ سب کچھ 9/11 کے بعد سے کرنے لگے ہیں، پہلے ایسے نہیں کرتے تھے. میں نے سوچا کہ امریکہ جہاں پر 9/11 ہوا تھا وہاں پر مجھے آدھ گھنٹے یا آدھ یا پونے گھنٹے کے لیے روکا گیا تھا اور کویسچننگ وغیرہ کی گئی تھی بڑے ڈیسنٹ طریقے سے. لیکن یہاں انگلینڈ جس میں کہ مجھے بیسمنٹ میں لا کر سوال جواب کرنے میں 2 گھنٹے ہو گئے تھے اور ابھی بھی ان کے ایکچوئل کویسچن جو تھے وہ شروع نہیں ہوئے تھے. پھر اس آفیسر نے مجھ سے انگلینڈ آنے کا مقصد پوچھا. میں نے کہا کہ میں ایک سیاح ہوں، ٹورسٹ، اور ورلڈ ٹور کر رہا ہوں اور ورلڈ ٹور میں اگر میں انگلینڈ کو شامل نہ کرتا تو میرا ورلڈ ٹور کمپلیٹ نہ ہوتا. پھر اس نے کہا کہ تمہارے پاس یہ میپس وغیرہ کہاں جو ہیں اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے. میں نے کہا یہ میپس جو ہیں یہ ٹورسٹ میپس ہیں، یہ تو آپ کے شہر میں ادھر ادھر سٹیز میں کہیں بھی پڑے ہوئے مل جاتے ہیں. تو میں ظاہر ہے مجھے سٹیز کا پتہ نہیں ہے تو یہ ٹورسٹ کی ہیلپ کے لیے جو میپس رکھے جاتے ہیں کہ کون سی ٹورسٹک پلیسز جو ہیں وہ وزٹ کرنی چاہیے. تو دوز آر دا میپس آئی ایم کیپنگ ود دیم آئی ایم کیپنگ دیم ود می. میں ایک ٹورسٹ ہوں اور مختلف کنٹریز میں جو ہے میں پھرتا رہا ہوں اور مختلف کنٹری سے میں نے یہ جو میپس وغیرہ سارے لیے ہیں اور یہ پبلک پلیسز پہ ہی پڑے ہوتے ہیں سارے میپس. تو تاکہ مجھے انفارمیشن معلوم ہو سکے اور کون کون سے پلیسز جو ہیں وزٹ کرنے ہیں وہ کہاں پر جانا ہے. تو اس نے کہا کہ تم پاکستان میں پیدا ہوئے ہو اور امریکہ کا چکر لگا کر سعودی عرب بھی جا رہے ہو، اس کی ریالٹی کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے. میں اس آفیسر کے سوال پوچھنے پر حیرت زدہ رہ گیا کہ یہ کیا جو ہے نا وہ جاننا چاہ رہا تھا اور وہ کس چیزوں کو آپس میں ملا رہا تھا. اب مجھے فکر ہونے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے خام خواہ کسی الٹے سیدھے کیس میں پھنسا ہی نہ دے. میں نے سوچ لیا تھا کہ جو سوال جواب تو ٹھیک ہے، وہ اپنی تسلی کر لیں، لیکن اگر بات اس سے بھی زیادہ بڑی تو میں ان سے کہوں گا کہ میرا رابطہ آسٹریلین ایمبیسی سے سفارت خانے سے کروایا جائے تاکہ میں ان کو پتہ ہو کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ ڈیٹین کیا ہوا ہے. میں نے اس کے سوال کا جواب دیا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں سعودی عرب عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جو کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی. بلکہ میں نے اس کو بتایا کہ دنیا میں جس جگہ پر بھی مسلمان رہتے ہیں ان سب کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی ضرور کم از کم ایک مرتبہ زندگی میں زیارت کر لیں. میں نے اس کو کہا کہ جیسے کہ ویٹیکن سٹی اسٹیٹ جہاں پہ عیسائیوں کا روحانی پیشوا پوپ رہتا ہے، ہر عیسائی ضرور سیر کرنا چاہتا ہے. اسی سے بھی کئی گنا زیادہ مسلمانوں کے دلوں میں خواہش ہوتی ہے کہ وہ سعودی عرب میں مقدس مقامات کی ضرور بضرور زیارت کریں. پھر اس نے پوچھا کہ مسلمانوں کے کس گروہ سے میرا تعلق ہے. میں نے کہا کہ میرا تعلق اسلام سے ہے، میرے پاس کوئی ایرا ویرا چیز ہی نہیں تھی، اس لیے میرا بیگ انہوں نے چیک کیا اور اس کے بعد وہ میرا بیگ واپس کر دیا گیا. کچھ اور سوالات پوچھنے کے بعد وہ امیگریشن آفیسر اٹھ کر وہاں سے چلا گیا. میں سوچ میں پڑ گیا کہ میری ساتھ کیوں اتنی سختی سے تفتیش کی جا رہی ہے، حالانکہ امریکہ میں جہاں پر 9/11 ہوا تھا وہاں پر میرے ساتھ بالکل بھی سختی نہیں کی گئی تھی. لیکن انگلینڈ میں کیوں ایسا ہو رہا تھا. ابھی میں سوچ میں تھا کہ کمرے کا
دروازہ کھلا اور ایک اس مرتبہ کوئی اور آفیسر اندر آ گیا اور مجھ سے پھر سوالات شروع کر دیے، لیکن اس مرتبہ وہ آفیسر بالکل مختلف قسم کے سوال کرنے لگا، یعنی کرکٹ کے بارے میں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے انگلینڈ کی ٹیم سے اچھے میچ ہوتے ہیں۔ میں نے بھی کچھ ون ڈے اور کچھ ٹیسٹ میچز اور پھر ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کے ہاتھوں انگلینڈ کی شکست، آسٹریلیا میں انگلینڈ کی ٹیم کی شکست کے بارے میں باتیں کی۔ پھر اس نے اسلام کے بارے میں باتیں شروع کر دی کہ اسلام کی تعلیمات کتنی اچھی ہیں لیکن مسلمان عمل نہیں کرتے۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر مسلمان اپنے ہی دین پر ٹھیک طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیں تو دنیا میں اسلام کی روشنی پھیل جائے اور سب لوگ دائرہ اسلام میں آ جائیں۔ میں نے اسے جو بات کہی وہ یہ کہ کسی بڑے نے آسٹریلیا میں کہی تھی، یعنی کہ ہمیں کسی بزرگ نے آسٹریلیا میں بتائی تھی، اور جو بزرگ پاکستان سے آسٹریلیا آئے تھے اور انہوں نے وہاں پر آ، یہ باتیں کی تھیں کہ غیر مسلم اصل میں اسلام پر عمل کر رہے ہیں، کہ جتنے بھی نان مسلم لوگ ہیں، نان مسلم کنٹریز ہیں، وہ اسلام کے اصولوں پر عمل کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ان ملکوں میں سچ کی بنیاد پر سسٹم بنا ہوا ہے اور سب لوگوں کے یعنی کہ عوام کے رائٹس اور حقوق وغیرہ محفوظ ہوتے ہیں، اور عدالت کورٹس کا سسٹم بھی جو ہے وہ جسٹس پہ مبنی ہوتا ہے، اور امپلائمنٹ کے اپرچونیٹیز بھی کافی زیادہ ہیں۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ بہت سی مثالیں ایسی ہیں جو کہ پاکستان میں روزگار کی تلاش نہیں کر پا رہے تھے، باوجود اس کے کہ وہ ہر لحاظ سے قابل تھے یا نہیں بھی پڑھے لکھے تھے۔ جب وہ انگلینڈ، امریکہ یا آسٹریلیا کے ملکوں میں گئے تو انہوں نے وہاں پر فائنینشلی اور مالی لحاظ سے بہت زیادہ ترقی کی، جس کی بنیاد کی وجہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان ملکوں کے انصاف، ہر ایک کو یکساں مواقع اور سچ کے اصولوں پر نظام کی وجہ سے یہ پاسبل ہو سکا کہ پاکستان سے گئے ہوئے لوگوں کو بھی اچھے روزگار ملے اور وہ وہاں پر خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ میں نے اس کو بتایا کہ میلبورن میں ٹرام چلتی ہے اور اس میں کنڈکٹر نہیں ہوتا، بلکہ ایک مشین ہوتی ہے جس میں ٹکٹ لے سکتے ہیں، اور جو بھی ٹرام میں سوار ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ٹکٹ لیتا ہے اور پھر اپنی سیٹ پر بیٹھتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اچھائی کا احساس ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک پاکستان سے بہت سے لوگ ان ملکوں میں یعنی انگلینڈ، امریکہ اور آسٹریلیا وغیرہ میں جانا چاہتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ ہم سب ایک ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی انگریز بن گیا اور کوئی پاکستانی بن گیا، لیکن ہم سب کے بابا آدم علیہ السلام ہی ہیں، والد۔ اس کی وجہ سے ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے کزنز ہیں۔ آپ کا دین جو ہے وہ عیسائیت ہے اور میرا دین اسلام ہے۔ یہ سب دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے، لیکن ہم راستے سے بھٹک جاتے ہیں تو رب کریم نے پیغمبر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے تاکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرواتے رہیں۔ پیغمبر اور رسول وقفے سے آتے رہے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام جن کی پیروی آپ لوگ کرتے ہو، اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر، ہادی برحق، نبی آخری زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ کے دین کو مکمل کر دیا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ اب قیامت آئے گی اور سب لوگ ان کے اعمال کے مطابق جنت اور دوزخ میں لے جایا جائے گا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ چونکہ دین اسلام ایک برحق دین ہے جس کا اعتراف اس نے بھی میرے سامنے کیا تھا، تو میرا دل کرتا ہے کہ تم بھی سارے غیر مسلم بھی دین اسلام پر آ جاؤ اور جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ لیکن میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ اسلام لانے کے بعد جنت اور دوزخ کا فیصلہ انسان کے اعمال اور پھر اللہ کی رحمت پر ہوگا۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے اس سے اور بھی بہت ساری باتیں کی، کافی روانی سے میں بول رہا تھا اور کافی دیر تک بولتا رہا۔ اس آفیسر نے بھی مجھے نہیں ٹوکا بلکہ توجہ سے میری باتیں سنتا رہا۔ میں نے کہا کہ یہ انگلینڈ تمہارا ملک بہت خوبصورت ملک ہے، تم لوگوں نے اسے مل جل کر اچھا بنایا ہے اور کسی کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں آ کر کوئی فتنہ فساد پھیلائے۔ میری باتیں سن کر وہ کافی متاثر لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے کافی پینے کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا کہ ہاں پلاؤ مجھے کافی، پھر وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میرا ایک دوست چند ہی لمحوں کے بعد ایک لمبا تڑنگا آدمی جس نے سوٹ اور ٹائی وغیرہ پہنی ہوئی تھی اندر آ گیا، اور وہ شاید کوئی چیف ان کا باس وغیرہ لگ رہا تھا، اور مجھ سے ہاتھ ملایا اور معذرت کہنے لگا کہ مجھے تکلیف ہوئی ان کی باتوں کے لیے، وہ اس کو افسوس ہے، اور مجھے ایکسکیوز کرنے لگا۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ میں انگلینڈ میں ہوں، کیونکہ وہ نرم لہجے میں اور معذرت والے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ پہلے وہ اتنی سختی نہیں کرتے تھے، لیکن امریکہ میں 9/11 کے حادثے کے بعد انہوں نے نئے قوانین بنانے شروع کر دیے اور زیادہ سختی شروع کر دی۔
बहरहाल इसने कहा कि अगर तुम्हें कॉफ़ी पीनी है तो बैठो, वरना तुम हमारी तरफ से जाना चाहते हो तो चले जाओ। मैंने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, कॉफ़ी तो मैं बाहर जाकर भी पी लूँगा। फिर मैंने अपना बैग उठाया और इस लंबे गंजे चीफ ने और बॉस था, मेरी बाहर की तरफ रहनुमाई की और बाहर से एक और आदमी मुझे बेसमेंट से कमरों से निकाल कर ऊपर एयरपोर्ट पर ले गया और बाहर की तरफ रहनुमाई कर दी। इंग्लैंड में ही मेरा एक दोस्त जो कि मेरा मुंतज़िर था, लेकिन गैटविक एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि वहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर एक ट्रेन स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने एयरपोर्ट से बाहर निकलकर ट्रेन स्टेशन का पता मालूम किया, जो कि करीब ही था। वहाँ पहुँचकर मैंने थोड़ी करेंसी चेंज करवाई और जिस स्टेशन पर मेरा दोस्त वेट कर रहा था, वहाँ का टिकट लिया और ट्रेन पर बैठ गया, जो कि थोड़ी देर के बाद में चल पड़ी। मुझे पक्का यकीन था कि वो मेरा फ्रेंड जो है वो वहाँ से चला गया होगा, क्योंकि मुझे एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के सवालात, जवाबात और इन्वेस्टिगेशन में बहुत देर हो गई थी। अब मैं सोच रहा था कि किसी होटल में रात गुज़ारी जाए, ये तो कोई मुश्किल ये नहीं था। लेकिन चूँकि मैं ट्रेन पर सवार हो ही गया था, इसलिए मैंने सोचा कि चेक कर लिया जाए कि हो सकता है कि मेरा फ्रेंड वहाँ पर अभी मौजूद हो। और मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि वो वाक़ई वहाँ पर मौजूद था और उसकी बीवी भी उसके साथ थी। मैं उसे और मुझे देखकर बहुत खुश हुए। इसने बताया कि इसने और इसकी बीवी ने काफ़ी इंतज़ार किया और जब मैं मुकर्रर वक़्त पर नहीं पहुँचा, तो वो एक-दूसरे को कहते रहे कि बस अगली ट्रेन देखकर चले जाएँगे। इस तरह से काफ़ी ट्रेनें गुज़र गईं। फिर जब उन्होंने फ़ैसला किया कि अब बहुत देर हो गई थी और वापस चले जाएँ, कि मैं फिर सोचा कि अगली आने वाली ट्रेन भी देख ली जाए और इसी ट्रेन में मैं आ रहा था और फिर इनसे मुलाकात हो गई। वो मुझे अपने घर ले गए, जो कि वहाँ से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पर था। घर पहुंचकर खाना खाया और कुछ बातें की और अपने साथ होने वाला वाक़या सुनाया कि मुझे क्यों देर हो गई थी। मेरे लिए घर के ऊपर वाला कमरा सेट कर दिया गया था, वहाँ मैं नमाज़ पढ़कर बेड पर लेटते ही सो गया और अगली सुबह काफ़ी देर से उठा। सब म सब फैमिली वाले नाश्ते पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे और मैं थोड़ा देर लेट उठने की वजह से नाश्ते के लिए भी लेट हो गया। लेकिन फिर भी मैंने मिल सबसे मिलकर नाश्ता किया। ये एक बड़ा घर था, जो कि मेरे दोस्त की सिस्टर का घर था, वो तकरीबन साथ-साथ ही रहते थे। बाजी के शायद 5 बच्चे थे, ये सब देखकर मुझे बहुत खुश हुए और मुझसे बड़े प्यार से पेश आए। ये कीतली का इलाका है, जो कि ब्रेडफोर्ड के नज़दीक है और काफ़ी मुसलमान जो कि पाकिस्तान से हिजरत करके इंग्लैंड के लिए गए गए हुए हैं, वहाँ वहाँ पर रहते हैं। मेरा दोस्त बता रहा था कि जिस इलाके में वो रहते हैं, इधर सब पाकिस्तानी घर मुसलमानों के ही हैं और इनमें से कई आपस में रिश्तेदार थे, हत्ता कि इनकी गलियाँ में जो कि पाकिस्तानी सब्ज़ी वगैरह बेचने आता है, वो आवाज़ लगाकर सब्ज़ी फ़रोख्त करता था। जैसे कि पाकिस्तान में भी सब्ज़ी वाले गली मोहल्लों में फिर कर सब्ज़ी बेचते हैं और आवाज़ें लगाकर लोगों को बुलाते हैं कि आएँ सब्ज़ी ले लें। नाश्ता करने के बाद मैं और मेरा दोस्त गाड़ी में बैठकर बाहर निकल गए। तीतली एक छोटा-सा पहाड़ी इलाका है, लेकिन बहुत खूबसूरत सरसब्ज़ और शादाब सड़कें भी छोटी-छोटी, जैसे कि जापान में देखी थी। एक रोड पर हम पहाड़ी की तरफ गए तो सड़क काफ़ी तंग थी, नैरो थी और सिर्फ़ एक तरफ की ट्रैफ़िक ही जा सकती थी। इसका सॉल्यूशन ये था कि एक तरफ की ट्रैफ़िक चलती थी, तो दूसरी तरफ की ट्रैफ़िक रुक जाती थी और फिर एक तरफ की ट्रैफ़िक रुक जाती, तो फिर दूसरी तरफ की ट्रैफ़िक चलना शुरू हो जाती थी। इसलिए किसी किस्म की कोई बदनज़मी नहीं थी। सब लोग कवानीन पर अमल कर रहे थे और कोई भी अपनी लाइन तोड़कर आगे निकलने की कोशिश में नहीं था। ये एक डिसिप्लिन की बहुत बड़ी मिसाल थी। मेरा दोस्त मुझे कीतली शहर दिखाने के लिए ले गया। ये एक बहुत छोटा-सा इलाका है, लेकिन हर लिहाज से मॉडर्न है। छोटा इलाका था, इसलिए हमें ज़्यादा देर तक इधर-उधर घूमना नहीं पड़ा और फिर हम वापस घर को रवाना हो गए। कीती के इलाके का मौसम मेलबर्न की सिटी की तरह है, यानी कि बड़ी जल्दी चेंज हो जाता है। यानी कि अगर धूप निकलती है तो कुछ देर के बाद ठंडी हवाएँ चलना शुरू हो जाती हैं और फिर बारिश और शुरू हो जाती है। मेलबर्न का शहर भी मौसम भी ऐसा ही है। आप थोड़ी देर वेट करें तो मेलबर्न का मौसम जो है वो चेंज हो जाता है और अगर धूप निकली हो तो बारिश शुरू हो जाती है, बारिश हो तो हवाएँ चलनी शुरू हो जाती हैं, फिर बादल आ जाते हैं और फिर अ, धूप निकलती है। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। घर आकर खाना खाया, ख़ासे एहतमाम से मज़े का खाना बनाया हुआ था। खाना खाते हुए बादल गरजने शुरू हो गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और ऐसा लग रहा था कि अंधेरी रात हो। हालाँकि अभी दोपहर का ही टाइम था। साथ ही बादलों की गरज और बिजली की कड़क भी सुनाई देने लगी। इंग्लैंड में ऐसा मौसम तकरीबन रोज़ का ही मामूल है, इसलिए लोग अपने-अपने कामों में लगे रहते हैं। खाने से फ़ारिग होकर मेरा दोस्त मुझे अपने रिश्तेदारों से, जो कि बराबर वाले मकान में रहते थे, मिलवाने के लिए ले गया।
وہاں پر سب لوگ میرے آسٹریلیا سے انگلینڈ تک آنے میں کافی حیرت کا اظہار کر رہے تھے، کیونکہ یہ ایک بہت لمبا ڈسٹینس ہے اور بہت انہوں نے کبھی کسی آسٹریلین سے وہ اس طرح سے ٹریول نہیں کیا تھا، اسپیشلی پاکستانی نے۔ آسٹریلیا دنیا کے ایک کونے میں ہے اور بہت جلدی جلدی آسٹریلیا آنا جانا نہیں ہوتا۔ کسی بھی ملک سے بہت سے لوگ انگلینڈ یا آسٹریلیا جا ہی نہیں پاتے۔ اس کے برعکس آسٹریلیا سے لوگوں کی بڑی تعداد یورپ، انگلینڈ کا ہر سال رخ کرتی رہتی ہے۔ میرے پاس جو بیگ تھا اس کو ہاتھوں میں اٹھانا پڑتا تھا، اس لیے میں نے اس میں ویلز وغیرہ نہیں لگے ہوئے تھے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ یا تو کو ویلز والا نیا بیگ لے لوں یا پھر ویلز والی ایک چھوٹی فولڈنگ ٹرالی جس پر ایک بیگ رکھ سکتا تھا وہ لے لوں۔ اس بات کا اظہار میں نے اپنے دوست سے کیا تو اس نے کہا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں کہ مارکیٹ میں کوئی چیز اویلیبل ہے تو وہ لے لیتے ہیں۔ پھر ہم بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ چونکہ میں امریکہ سے انگلینڈ آیا تھا اس لیے انگلینڈ میں ہر چیز امریکہ کے مقابلے میں بہت چھوٹی چھوٹی لگ رہی تھی۔ روڈز، شاپس، گھر، شاپنگ سینٹرز سب چھوٹے چھوٹے لگ رہے تھے، حتیٰ کہ گاڑیاں بھی چھوٹی چھوٹی لگ رہی تھیں۔ ایک دکان پر گئے تو یہ عجیب سی دکان تھی، یعنی کہ کاؤنٹر بنے ہوئے تھے اور ان کاؤنٹرز پر فائلیں رکھی ہوئی تھیں جس میں مختلف چیزوں کی پکچرز وغیرہ دی ہوئی تھی۔ بس ان پکچرز کو دیکھ کر کسی ایک چیز کو پسند کریں اور اس چیز کا نمبر نوٹ کر کے آرڈر کر دیں تو 5 منٹ میں وہ چیز آپ کو لا کر دے دی جاتی ہے۔ کموڈٹی اس طریقے سے وہ اپنی چیزیں سیل کرتے ہیں، یعنی کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی جو فوٹوز ہیں وہ ایک کیٹلاگس میں رکھ دی جاتی ہیں۔ آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی چیز، کوئی کراکری لینی ہے، کوئی گارمنٹس لینے ہیں، کوئی شوز لینے ہیں تو وہ ان چیزوں کو پکچرز کو دیکھ کے آپ اس کا نمبر نوٹ کر کے کاؤنٹر پہ کھڑی لیڈیز جو ہے ان کو دے دیں تو وہ ودن 5 منٹس آپ کو وہ چیزیں لا کے دے دیتے ہیں۔ ہم نے بھی کافی چیزیں دیکھنے کے بعد اپنی مطلوبہ چیز کا آرڈر دے دیا اور واقعی ودن 5 منٹس میں وہ چیز ہمارے سامنے آ گئی اور ہم پیسے ادا کر کے اپنی فولڈنگ ٹرالی لے کر باہر آ گئے۔ اس دکان میں کچھ چیزیں شو کیس میں بھی رکھی گئی تھیں، لیکن زیادہ تر چیزوں کی پکچر جو ہے کیٹلاگ میں ہی دی گئی تھیں۔ اس دکان پر کافی رش تھا کیونکہ یہاں پر جو چیزیں سیل کی جاتی ہیں وہ قیمت میں کافی کم ہوتی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس طرح دکان چلانے کے اور جو اوور ہیڈ ایکسپینسز وغیرہ ہیں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ اس کا یہ چیزیں جو سیل کرتے ہیں وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ چیزوں کی ایک جو قیمت ہے وہ کافی کم رکھیں اور لوگوں کو ایڈورٹیزمنٹ اور ڈسپلے وغیرہ کے جو چارجز ہیں وہ ادا نہ کرنے پڑیں۔ سب چیزیں وارنٹی کے ساتھ فروخت کی جا رہی تھیں اور بعد از فروخت واپسی کی بھی گارنٹی دی گئی تھی، یعنی کہ اگر چیز خریدنے کے بعد پسند نہ آئے تو واپس کر کے پوری قیمت بھی لی جا سکتی تھی۔ اس سے مجھے پاکستان میں فروخت ہونے والی چیزوں کے بارے میں یاد آ گیا کہ رسید پر لکھا ہوتا ہے کہ آ، چیزیں فروخت کے بعد ہرگز ہرگز واپس نہیں ہوں گی۔ یہ بات اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ غیر مسلم دین اسلام کی باتوں پر عمل کر کے کامیاب ہو رہے ہیں، جبکہ ہم اسلام کی باتوں کو عملی طور پر نافذ نہ کر کے خود ہی مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ کچھ دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ صبح کو آرام سے اٹھ کر ناشتہ کرتے اور پھر گھومنے پھرنے نکل جاتے اور مجھے جو کمرہ دیا گیا تھا وہ اوپر والی منزل میں تھا۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا کہ بینڈ باجے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میں پاکستان میں ہوں یا انگلینڈ میں، اور یہ کہ واقعی بینڈ باجے کی آوازیں تھیں یا کسی اونچی آواز سے ڈیک لگایا ہوا تھا۔ جب میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو گھر کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا پارک تھا اور اس پارک میں واقعی بینڈ باجوں والے کھڑے بینڈ باجے بجا رہے تھے۔ یہ تو یقین سے باہر تھا۔ جب میں نیچے آیا ناشتہ کرنے کے لیے تب بینڈ باجوں کا ذکر ہوا تو پتہ چلا کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ یہاں بھی یا وہاں جہاں بھی جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے اور ان کو بینڈ بجوانے کا شوق ہوتا ہے تو یہ انتظام کر دیا جاتا ہے اور اکثر لوگ یہ شغل میلہ لگواتے رہتے ہیں۔ اس دن ناشتہ کرنے کے بعد میرے دوست نے پروگرام بنایا کہ میرے فرینڈ نے پروگرام بنایا کہ بریڈ شہر کی سیر کی جائے، جو کہ وہاں سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر تھا۔ راستے میں ایک جگہ کچھ جلی ہوئی بلڈنگیں، برنٹ بلڈنگز جو ہیں وہ نظر آئیں، تو میرے فرینڈ نے بتایا کہ اس علاقے میں کچھ ہنگامے وغیرہ ہوئے تھے اور ایشین کمیونٹی نے مل کر ان بلڈنگوں کو آگ لگا دی تھی اور پھر کافی لوگوں کو پولیس نے گرفتار بھی کر لیا تھا۔ جب ہم بریڈ فورڈ پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں کے ایک ہال میں جیمز بانڈ کی چیزوں کی نمائش لگی ہوئی ہے اور اس میں جیمز بانڈ کی گاڑی، موٹر سائیکل، واچز اور بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں، یعنی کہ پسٹل وغیرہ، شوز، پرفیوم، کپڑے، سوٹ، ٹائی اور مختلف ایکٹریسز
جن کے ساتھ جیمس بانڈ نے کام کیا تھا ان کی پکچرز وغیرہ بھی لگی ہوئی تھی ڈسپلے کے لیے. کافی لوگ آئے ہوئے تھے، لیکن یہ جو ایگزیبیشن تھی بالکل فری تھی اور ٹکٹ جو ہے نا اسے خریدنے کی ضرورت نہیں تھی. اس ایگزیبیشن کے بعد ہم 10 پن بالنگ کھیلنے چلے گئے. یہ 10 پن بالنگ میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ میں ایک لکڑی کا ایک بڑا ہال جو کہ فٹ بال کے برابر ہوتا ہے، ایک بال جو ہے اس کو پکڑنا ہوتا ہے اپنے ہاتھ میں، اور اس کو پکڑ کر ایک دور کھڑی لکڑیاں جو ہیں بلاکس ہوتے ہیں جیسے کہ پنز ہوتی ہیں وہ کھڑی ہوتی ہیں، ان کے اوپر اس کے اوپر ایسے طریقے سے پھینکنا ہوتا ہے کہ سب لکڑیاں جو ہیں وہ گر جائیں پنز. تو اس گیم کو کھیلتے ہوئے مجھے پہلے میرے فرینڈ نے ٹرائی کیا، لیکن وہ ساری جو ہے نا وہ پنز جو گرا نہیں سکا. میں نے ٹرائی کیا اور ایک ہی ٹرائی میں نے ساری جو پنز تھیں اور وہ لکڑیاں تھیں وہ گرا دیں. اس کے بعد بھی ہم کھیلتے رہے اور سنیکس وغیرہ بھی ساتھ میں کھاتے رہے. پھر ہم نے واپسی کا ارادہ کیا. گھر آنے سے پہلے بریڈ فورڈ میں ایک پاکستانی ریسٹورنٹ سے کھانا کھایا. کافی اچھا کھانا تھا اور ریسٹورنٹ بھی صاف ستھرا تھا. کھانے کے بعد تقریباً رات ہو گئی تھی، اور جب ہم واپس گھر پہنچے تو راستے میں کچھ میرے ورلڈ ٹور کے بارے میں، کچھ آسٹریلیا کے بارے میں، پھر پاکستان کے حالات کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں. گھر پہنچے تو سیدھے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے. راستے میں آتے ہوئے اگلے دن کا پلان بنا لیا تھا کہ باہر ہی کہیں گھومنے کے لیے چلیں گے. اگلی صبح اٹھ کر ناشتہ کیا اور دیکھا کہ باہر موسم بہت اچھا ہو رہا تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی. خیال تھا کہ اس موسم میں باہر گھومنے کا مزہ آئے گا. ہم تیار ہو کر باہر آ کر کار میں بیٹھے ہی تھے کہ گڑگڑاہٹ شروع ہو گئی، یعنی کہ بادل گرجنا شروع ہو گئے. سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ بادل کہاں سے آ گئے. ابھی تو دھوپ نکلی ہوئی تھی اور یہ بادل کہاں سے آ کر گرجنا شروع ہو گئے تھے. ابھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ موسم بڑا اچھا تھا اور دھوپ نکلی ہوئی تھی. میرے دوست نے بڑے افسوس کے کہا کہ یہ دیکھو یہاں کا موسم یعنی کہ اتنی جلدی بدل گیا ہے. میں نے کہا کہ میلبرن کا موسم بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ فوراً بدل جاتا ہے. بلکہ میلبرن کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ میلبرن کا موسم اچھا نہیں لگتا تو کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر انتظار کیجیے، ابھی بدل جائے گا. اور کہا جاتا ہے کہ میلبرن کا موسم جو ہے ایک دن میں 4 اس کے موسم ہوتے ہیں. بہرحال ارادہ تو ہمارا کسی پارک میں جانے کا تھا، لیکن برستی ہوئی بارش میں اب یہ ممکن نہیں تھا. لیکن پھر بھی گاڑی میں بیٹھ کر باہر کی طرف چلے گئے. بارش کی وجہ سے ٹریفک بھی آہستہ چل رہی تھی اور دو جگہ پر ٹریفک جام بھی ہو گیا تھا. ہم اس پارک تک پہنچ ہی گئے جہاں ہم نے جانا تھا، لیکن اندر نہ جا سکے کہ بارش کی وجہ سے ہر شے گیلی ہو رہی تھی اور تقریباً گوٹے گوٹے پانی کھڑا ہو گیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد صرف خشک جگہ پر ہی تھوڑی بہت چہل قدمی کرتے رہے. پھر ہمارے پاس جینس کی 2 ٹراؤزرس تھیں اور شرٹس تھیں، لیکن اور پھر ہم گھر واپس آ گئے. میرے پاس جینس کی 2 شرٹس تھیں اور ٹراؤزرز وغیرہ تھیں کہ لیکن میں شرٹس وغیرہ کو خود ہی دھو لیتا تھا اور جہاں کبھی ضرورت پڑتی تھی خود ہی واش کر لیتا تھا. جب میں اپنے دوست کے پاس رکا تو اس نے میرے سارے کپڑے جو ہے وہ دھلوا بھی دیے اور پریس وغیرہ بھی کروا دیے، لیکن مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. بہرحال میں خود بھی جب دھوتا تھا تو مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. پارک کو باہر سے ہی دیکھ کر اور کچھ چل پھر کر ہم نے واپس گھر کی راہ لی. گھر پہنچ کر ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئے. کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں جن میں پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن انگلینڈ میں رہنے والے ایسے پروگرام کو پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں اور ان کو کسی قسم کا کوئی ہیزیٹیشن یا آر محسوس نہیں ہوتا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہوئے وہاں پر غیر اسلامک باتیں صبح شام ہوتی رہتی ہیں اور وہاں پر لوگوں کا انٹریکشن ہوتا رہتا ہے. اور پھر وہاں پر کے رہنے والے مسلمانوں میں ان مسلمان پڑھنے سے آگے میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو لنڈن کے بارے میں ایکسپلین کروں گا کہ میں لنڈن گیا تو وہاں پر میں نے کیا کیا وزٹ کیا اور کیا ہوا. تو اس کو ویڈیو کو اگر آپ نے لائک کریں، اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور کمنٹس کریں کہ آپ کو کمنٹس وغیرہ میں جو بھی لکھنا چاہتے ہیں وہ کمنٹس لکھیں، اور اس کو ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو میری جب اپلوڈ ہوگی تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے نائس ڈے اینڈ آئی ول ٹاک ٹو یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. آل دا ویری بیسٹ. السلام علیکم.